نبی کریم علیہ السلام نا مدینہ شریف میں جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تھے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں حضور نے قیام فرمایا تھا۔ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کی طلب بڑی ہوتی ہے، لیکن جب وہ حاصل ہو جاتی ہیں پھر ان کی طلب نہیں رہتی۔ ایک چیز آپ کے پاس ہمیشہ رہنے لگ جاتی ہے، پھر اس کے ادب اداب زیادہ نہیں رہتے۔ یہ ایک مزاج ہے عام آدمی۔ چلے میں اپنی بات بتاتا ہوں آپ کو۔ عام آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ قرآن شریف کے غلاف کو بھی چومتا ہے، پھر قرآن پاک کو بھی چومتا ہے، پھر وہ بڑے احترام سے کھول کے رکھتا ہے۔ لیکن ہمارے مدارس میں جو حافظ ہوتے ہیں وہ نہیں زیادہ چومتے ہی، ان کے پاس رہتا ہے نا ہر وقت، وہ لا کے رکھتے، ادب کرتے ہیں، کبھی ادبی نہیں کرتے، اللہ معاف کرے، لیکن جس طرح سے عام آدمی اس کو بار بار چومتا ہے یا ذوق کا اظہار کرتا ہے۔ دیکھیں حافظ بیچ بیچ میں سے ناراض ہونے لگ گئے مجھ سے۔ آپ ناراض نہ ہوں، لیکن چلو بات کر تو لینے دو نا، جو ٹھیک ہے وہ کر پہ لینے دو۔ یہ ہوتا ہے بعض اوقات، جو چیز بالکل قریب آ جاتی ہے نا، یعنی ایک چیز آپ کا مقصود ہے اور اگر وہ مقصود مل گیا تو وہ جو درویش نے کہا تھا نا کہ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اس کی بھی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس لیے کہ جو تڑپ، ملنے کی تڑپ کی جو لذت ہے وہ کئی دفعہ وصال کی لذت نہیں ہوتی۔ تو یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے ہٹا دے تو پھر کسے ہوش رہے۔ جب آپ کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے تو پھر اس کی قدر ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ طریقہ تھا کہ جب لوگ حج کر لیتے تھے نا تو فرماتے تھے حج ہو گیا، اب اپنے اپنے گھر جاؤ، زیادہ دیر نہ رہو حرم شریف میں، زیادہ دیر رہو گے تو قدر نہیں کرو، اب جاؤ۔ بڑی دلچسپ ہوتی ہیں بے ترتیب ملاقاتیں، کبھی کبھی ملنے میں ذوق زیادہ ہوتا ہے، لطف زیادہ ہوتا ہے، طمانینت زیادہ ہوتی۔ حضرت ابو ایوب انصاری کہتے ہیں مجھے مقصود مل گیا، کرم ہو گیا، میں منتظر تھی، میری روح میری نظر کے حضور میرے گھر تشریف لائیں، حضور آ گئے، کرم ہو گیا، رحمت ہو گئی۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں کو مقصود مل گیا ہے تو بس بات ختم ہو گئی، اب وہ سمجھ گئے کہ میرے تو گھر آ گئے تو میرے لیے تو ساری بات ہی کھل گئی ہے۔ ان کی ادبی معرفت کا یہ عالم تھا، اور نبی پاک کے ساتھ ان کی وابستگی کا یہ حال تھا کہ کہتے ہیں میں نے نا، میرے گھر کی 2 منزلیں تھیں، میں نے نچلی والی منزل حضور کے لیے چھوڑ دی تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگوں نے آنے جانا ہے تو لوگوں کے لیے آسانی رہے۔ فرماتے ہیں نیچے حضور آرام فرما ہے اور میں اوپر والی منزل پہ تھا، جا کے چارپائی پہ لیٹ گیا۔ یہ مسلم شریف میں آپ کو ملے گا، اس کی اصل ملے گی آپ کو۔ فرماتے ہیں میں آرام سے جا کے چھت پہ لیٹ گیا، رات کا تھوڑا سا پہر گزرا تو میرے دل میں خیال آیا، وہ ایوب تو اوپر ہے اور حضور نیچے ہے، پائے نظر ہوش میں آ، یہ کوہ نبی ہے، آنکھوں سے بھی چلنا یہاں بے ادبی ہے۔ اور امام فرماتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے، کہاں حضور نیچے۔ فرماتے ہیں ساری رات میں ایک دیوار کے ساتھ پیچھے ہو کے بیٹھا رہا، ساری رات یہ سوچتا تھا کہیں میں وہاں نہ چل دو جہاں حضور آرام فرما ہو، میرے قدم نہ آ جائے۔ میں تڑپتا رہا، مقصود پاس آ گیا ہے، وہ چیز حاصل ہو گئی ہے، لیکن اس کی تڑپ میں اضافہ ہوا ہے، احترام بڑا ہے۔ یعنی آپ سوچ رہے ہیں کہ میں ان کا ادب کیسے کروں، ان سے محبت کیسے کروں، کس اعزاز سے انہیں بٹھاؤں۔ فرماتے ہیں کہ تڑپ کے میں صبح حاضر بارگاہ ہوا، میں نے کہا یا رسول اللہ کریم کرم ہو جائے، میری تو بساط ہی نہیں، میں چھت پہ کیسے گزارا کروں گا۔ تو حضور فرمانے لگے میرے پاس تو لوگوں نے آنے جانا ہے، میں تو نیچے ذرا آسانی محسوس کرتا ہوں، یہی ٹھیک۔ یا رسول اللہ آپ کی بات ٹھیک ہے، پر کریم اگر کرم ہو جائے نا تو مہربانی ہوگی۔ اللہ کے رسول نے جب نظر مبارک اٹھا کے حضرت ابو ایوب انصاری کا چہرہ دیکھا نا، خیال آیا مسلمان نیک بد پہچان جاتے ہیں اور محمد تو آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور نے جب نظر فرمائی اور ان کی آنکھوں میں چمکتے ہوئے آنسو دیکھے تو حضور فرمانے لگے میں سمجھ گیا ہوں تو نہ اوپر رہ پائے گا نہ سو پائے گا، تو بچے لے کے نیچے آ جا، میں ہی اوپر چلا جاتا ہوں۔ صحابہ کی وہ جو خاص قلبی کیفیات ہے رسول پاک کے ساتھ، میرے سنگیوں دیکھو میلاد شریف کا جو جھنڈا ہے وہ بھی میلاد شریف کا ہی ہے، وہ میلاد کا جھنڈا، ایسا نہ ہو کہ میلاد کا جھنڈا کسی گلی میں پڑا ہوا نظر آئے، میلاد پہ چھپنے والا اشتہار پوسٹر کسی جگہ گرا ہوا نظر آئے۔ یہ جو لنگر شریف ہے نا، تبرک کے چاول، یہ حضور کے میلاد سے وابستہ ہیں، یہ گلیوں میں بکھرے ہوئے نظر نہ آئے۔ اس طرح کی کیفیات نہ ہو کہ محسوس ہو کہ جناب یہ تو احترام والے لوگ ہیں، یہ لوگ تو حضور کی محبت کی بات کرتے۔ محبوب کی نسبتوں کا احترام بھی محبت ہی کا ایک پہلو ہوتا ہے، خاص وارفتگی نبی پاک کی ذات کے ساتھ خاص۔ اور پھر ان لوگوں نے نا ان چیزوں کو بھی چھیڑا جن کی شریعت میں گنجائش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آ گئے رات کے وقت میں، جب وہ آئے تو حضور نے پوچھا کھانا کھانا ہے؟ تم نے کہا کھانا ہے۔ جھوٹ اور بھوک کو جمع کرنا منع ہے، کہا جی کھانا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازواج مطہرات کے گھروں میں پتہ کرو کچھ ہے۔ حضرت ام سلمہ کے گھر میں پتہ کیا تو کہا یا رسول اللہ 4 دن سے روٹی نہیں پکی۔
حضرت زینب سے پوچھا تو کہا حضور کئی دن سے چولہا ہی نہیں جلایا. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت میمونہ، حضرت سودا، تمام گھروں سے بظاہر یہ دو جہاں کے شاہ ہیں، پر پاس کچھ رکھتے نہیں. دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. ہر چیز ہے پر فقر اختیاری ہے. کوئی شے نہ ملی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعلان کیا، فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو روٹی کھلائے. ان لفظوں کا حسن کوئی حسن والا ہی سمجھ سکتا ہے. فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو کھانا کھلائے. تو ایک صحابی لے گئے اور اٹھے، وہ صحابی جو صحابہ میں غریب تھے، ایک انصاری جو غریب آدمی تھے. بہت زیادہ امیر آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر پاتا، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہت امیر آدمی جو ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ امیر ہوتا ہے نا اتنی دیوار اس کے گرد کھڑی ہو جاتی ہے پیسوں کی، مشکل ہو جاتا ہے اس کے لیے. غریب آدمی کھڑے ہوئے، اگرچہ میرے محبوب کے غلاموں میں جو بڑے امیر تھے وہ بھی خرچ کرنے میں بڑے آگے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ. لیکن یہ غریب آدمی کا حضور میں لے جاؤں گا، میں لے کے جاؤں گا. یہ بخاری مسلم ہے. حضور نے فرمایا لے جاؤ. وہ اب سے آپ ہی گھر لے گئے اور بیوی سے مشورہ کیا. بات پہ غور کرنا، ہر چیز کی بھوک دیکھی جا سکتی ہے، بچوں کی نہیں دیکھی جا سکتی. اور انصاری حضور کے مہمان کو گھر لے گئے، جا کے بیوی سے مشورہ کیا. کہا بھلی مانس گھر میں کچھ ہے؟ تو اس نے کہا تھوڑا سا بچوں کے لیے کھانا رکھا ہے. بچوں کے لیے. بچے تو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو آدمی کو بزدل کر دیتے ہیں، بچے تو مار دیتے ہیں، کلیجہ پھٹ جاتا ہے بچہ بھوکا ہو تو، نیند نہیں آتی. اب صحابی اپنی بیوی سے کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بچوں کو بہلا کے سلا دے. اور رسول اللہ کے لیے نہیں، رسول اللہ کے مہمان کے لیے، بھائی نبی پاک کے لیے نہیں. حضور کے تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت. لمبی بات ہے. بچوں کو سلا دو. بی بی نے بچوں کو سلا دیا تو میاں بیوی کا مشورہ ہوا کہ مہمان کے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھانا بھی سنت ہے. تو اب مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی ہے تو کھانا ہے ایک دو آدمی کا. اب خاوند اپنی بیوی کو تیار کرتا ہے کہ میں بھی کھانے پہ بیٹھ جاؤں گا، تو بھی بیٹھ جانا. اور جب مہمان کھانے میں ہاتھ ڈال لے تو اٹھنا، کہنا او ہو دیا تو صحیح کیا ہی نہیں، ابھی بجھ جائے گا. اور جا کے دیا بجھا دینا. ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے، مہمان روٹی کھاتا رہے گا. اور یار اس درد کو، اس کیف کو سمجھو. گھر میں بچے بھی بھوکے، بچوں کی ماں بھی بھوکی، بچوں کا باپ بھی بھوکا. دسترخوان پہ روٹی لگ گئی، روٹیاں چون ڈالی. بی بی اٹھی کہنے لگی او ہو چراغ تو صحیح کیا ہی نہیں، یہ تو بجھ جائے گا. حوصلے مند بی بی جس نے بچے بھوکے سلا دیے، تو بھوکے سوئے ہوئے بچوں کی بھوکی اماں اٹھی اور اپنے خامند کی تابے داری میں اٹھی. میں گڈی تے ہاتھ ڈور سجن دے، وہ جنج رکھے اونج رہنا ہے. اٹھی اور اس نے نہ دیا ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دیا. مہمان روٹی کھاتا رہا اور رسول اللہ کے نوکر قربانی دیتے رہے. وہ روٹی کھا کے سیر ہو کے بستر بچھایا تو سو گیا. یہ میاں بیوی ساری رات بچوں کی طرف دیکھتے رہے اور غور کرتے رہے اور راضی رہے کہ ہم نے حضور کا فریضہ نبھایا ہے. قربان جاؤں محبوب پہ، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے. وہ صحابہ وہ اگر قربانیاں دیتے تھے تو جو اعزاز ملتا تھا وہ بھی بڑا شان والا ہے. صحابی کہتے ہیں میں فجر کی نماز پڑھنے مسجد آیا، پہلا قدم رکھا تو میرے کریم بولے. حضور نے فرمایا رات جو تو نے اور تیری بیوی نے عمل کیا ہے خدا کو بھی بڑا پسند آیا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی بڑا پسند آیا. اور پھر ایک لفظ اور ہے حدیث میں، ایک روایت میں کچھ جملے اور بھی ہیں. حضور نے فرمایا جب تو اور تیری بیوی رات مہمان کے ساتھ احسار کر رہے تھے نا، تو عرش کا مالک تمہیں مسکرا کے دیکھ رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکرا رہا تھا. رب تمہیں دیکھ کے مسکراتا. دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیے، ہم دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں. اور میں وہ مسکرا رہا تھا کہ میرے بندے میرے رسول کی رضا کے لیے کیا کر رہے ہیں. اور صاحب دیکھو، نبی پاک کے لیے نہیں، خاندان کے لیے نہیں، خاندان نبوت کے لیے نہیں، حضور کے سمجھے یار، اس پہلو کو سمجھے. نبی پاک کے بریلی کے امام بول پڑے، فرمانے لگے تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت. تجھ سے در سے سگ کتے کو کہتے ہیں فارسی. فرماتے محبوب تیرا دروازہ اور دروازے پہ کتا اور کتے کے پاس میں بیٹھا ہوں. چلو کتے کے پاس تو بیٹھا ہوں نا، میری گردن میں بھی کوئی تو پٹکا ہے ہی ہے نا. تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت. چلو میری گردن میں بھی ہے دور کا پٹکا تیرا. قرآن مجید بول اٹھا. رب کریم نے فرمایا حبیب یہ تیرے غلام وہ ہے کہ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. فرمایا ان کا حال یہ ہے کہ جس چیز کی شدید حاجت ہوتی ہے وہ بھی اپنے بھائیوں پہ قربان کر دیتے، وہ دے دیتے ہیں تیرے نام پہ. تو مکے والے مدینے آئے، انصار مدینہ، تو میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا نہ تمہاری نسلیں ایک ہیں نہ قبیلے ایک ہیں، لیکن تمہارا نبی ایک ہے، تمہارا رسول ایک، خدا ایک، کتاب ایک، تمہارا میری وجہ سے رشتہ ہے. چلو اپنے بھائیوں کے ساتھ احسار کرو، چلو احسار کرو. اگر کسی کے 2 مکان تھے تو اس نے ایک اس کو دے دیا جو مکے سے آیا تھا. 2 باغ تھے تو ایک دے دیا. کسی کے پاس ایک تھا تو آدھا بانٹ کے دے دیا. ہر چیز تقسیم کر دی. حالات بدل جاتے ہیں. تلک الایام نداولها بین الناس. اللہ لوگوں کے درمیان دن بدل دیتا ہے. حالات بدل گئے،
بڑا مال غنیمت آیا، بنو نزیر کا علاقہ فتح ہوا، تو میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو اکٹھا کیا، فرمایا بھائی مال اب بڑا آ گیا ہے، دو باتیں یہاں تو اس طرح کرتے ہیں کہ میں ان کو کہتا ہوں جو مکے سے آئے تھے کہ جتنی تمہاری جائیدادیں باغ انہوں نے لیے ہیں واپس کر دیتے ہیں تمہیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی تم میں سے آدھا آدھا دونوں کے درمیان بانٹ دیتے ہیں، یا جیسے تمہارا دل چاہے، تمہارے مال بھی واپس کرتے ہیں اور جو وہاں سے مال آیا وہ تمہارے بیچ بانٹ دیتے ہیں، یا اگر تم کہو تو یہ مال ان کو دے دیتے ہیں مہاجرین کو، تمہیں تمہارے مال واپس مل جاتے ہیں۔ حضور نے پوچھا انصار مدینہ سے، حضرت سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ تڑپ کے کھڑے ہوئے، عرض کی محبوبہ میں تو ابو بکر کو جانتا ہی نہیں تھا، حضور مجھے کیا پتا عمر کون ہے، میں کیا جانوں عثمان غنی مولا علی کی عظمتوں کو، محبوبہ میں نے تو تجھے ان کی طرف مسکرا کے دیکھتے ہوئے دیکھا ہے، تیرا جلوہ دیکھا ہے، تجھ سے در در سے سگ سگ سے ہے مجھ کو نسبت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے مشورہ نہ کرے، آپ اس طرح کریں جو جائیدادیں ہم نے انہیں دی ہیں وہ بھی ان کے پاس رہنے دیں، اور جو مال آیا ہے وہ بھی ان میں تقسیم کر دیں، اس لیے کہ ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ یہ آپ کے غلام ہیں، آپ کے نوکر ہیں، ہمیں اس سے زیادہ کسی چیز کے کوئی غرض ہے، بس آپ کے غلام ہے، بات ختم ہو گئی۔ حضور خاموش ہو گئے۔ صحابہ کہتے ہیں دیر کے بعد ہم نے کہا فیصلہ ہونا چاہیے، فیصلہ پتہ کیا ہوا؟ حضور نے ہاتھ اٹھائے، کہا اے اللہ میرے مدینے والوں پہ رحم فرما، اے اللہ میرے انصار پہ رحم فرما، اللہ ان کے جذبے قبول فرما۔ ایک صحابی ہیں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داؤد شریف میں حدیث موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ایک یہودی سے گھوڑا خرید لیا، حضور نے فرمایا آ میرے ساتھ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں، اللہ کے محبوب تھوڑا آگے تشریف لے گئے، یہ ذرا تھوڑے فاصلے پہ پیچھے آ رہا تھا، راستے میں لوگوں نے اس کو کہا کہ تو نے تو سستا بیچ دیا ہے، گھوڑا تو مہنگا ہے، قیمت زیادہ لگا دی، یہ مکر گیا۔ محبوب کریم علیہ السلام نے پیسے تمہارے پیسے لو، گھوڑا دو، کہنے لگا کون سا گھوڑا، میں نے تو بیچا ہی نہیں۔ اب جب سودا ہوا تھا گھوڑے کا تو حضور تھے یا وہ یہودی تھا، تیسرا شخص ہی کوئی نہیں تھا، کون سا گھوڑا کیسا گھوڑا، اپنا حق چھوڑ دینا یہ بھی بعض اوقات بزدلی ہوتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بھائی تو کیسے مکر سکتا ہے جب تیرا میرا سودا طے ہوا ہے، جب ایک مخصوص رقم پر تو نے اسے بیچ دیا ہے تو مکر کیسے سکتا ہے، تو پیسے لے اور گھوڑا دے۔ اب جب تھوڑی سی بات تکرار میں آئی تو کچھ لوگ وہاں جمع ہو گئے، مسلمان، یہودی اور بھی کئی لوگ۔ وہ یہودی کہنے لگا جی آپ اس طرح کریں، ایک گواہ دے دیں، میں زیادہ نہیں مانگتا، ایک دے دے، ایک بندہ کہہ دے کہ یہ گھوڑا میں نے بیچا ہے اور آپ نے خریدا ہے تو میں آپ کے حوالے کر دوں گا۔ وہاں بندہ کوئی دوسرا موجود ہی نہیں تھا تو گواہ کسے پیش کیا جائے؟ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم کے صحابی ہے، فوراً بولے، وہ بھی لوگوں کی باتیں سن کے وہاں آئے تھے، فوراً بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں دیتا ہوں گواہی، دوڑ کے آگے آئے، کہنے لگے جی میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے، یہودی نے بیچا ہے۔ اب اس نے کہا تھا ایک بندہ کہہ دے تو میں دے دوں گا، اس کی شرط پوری ہو گئی، حضور نے پیسے اس کے ہاتھ میں دیے، اس نے گھوڑا محبوب کے دستے مبارک میں لگام تھمائی، حضور تشریف لے گئے، غلام کو دیا، گھوڑا گھر چلا گیا۔ نبی کریم نے حضرت خزیمہ سے کہا خزیمہ ایک بات تو بتا، تو تھا ہی نہیں اور تو نے بن دیکھے گواہی کیسے دے دی؟ تو حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو زمین کی خبر ہے نا، میں نے تو آسمان کی چیزیں بھی نہیں دیکھی، آپ نے کہا ہے تو میں مان گیا ہوں، تو میں تو آسمانی خبریں مان گیا، میں تو جنت آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو دوزخ آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو فرشتے آپ کے کہنے پہ مان گیا، میں تو قیامت کی ساری باتیں آپ کے کہنے پہ مان گیا۔ وہ بتا رہے ہیں، گویا وہ سمجھا رہے ہیں یا رسول اللہ میں نے تو رب بھی نہیں دیکھا، تو آپ کے کہنے پر مان گیا، اور جب اتنی ساری چیزیں آپ کے کہنے پہ مان گیا ہوں تو گھوڑا تو چیز ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھیں حضور کا تبصرہ یہاں کیا ہے، انہوں نے ایمان کا مرکز و محور ذات مصطفیٰ کو سمجھا، ان کو سمجھ آئی کہ کل کائنات حضور کی ذات ہے۔ اب حضور سید عالم علیہ السلام نے اس بات کو سن کر اعلان کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے لوگوں جہاں بھی شرعی گواہی کی ضرورت ہو نا دو گواہ چاہیے ہوتے، لیکن جہاں میرا یہ خزیمہ موجود ہو ایک کی گواہی دو کے برابر شمار کی جائے گی۔ اتنا بڑا اعزاز، نظریاتی طور پر اتنی زیادہ پختگی، جب تک اپنے ایمان کا مرکز اور محور ذات مصطفیٰ کو نہیں سمجھا جاتا۔ ایک اور بھی بات عرض کروں، کئی کام ہوتے ہیں وہ کام تو ہوتے ہیں پر خشک بڑے ہوتے ہیں، کچھ ڈیوٹیاں تو ہوتی ہیں لیکن وہ ڈیوٹیاں تھکا بڑا دیتی ہیں، کچھ سفر تو ہوتے ہیں پر وہ سفر پورے وجود کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ بڑے ذوق سے کرتا ہے، کچھ ڈیوٹیاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ کہتا ہے کبھی 2 گھنٹے اور کرنی پڑ جائے نا، کچھ سفر ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کا دل کرتا ہے یا اللہ یہ سفر کبھی روز ملے نا، چلے نہیں سمجھ آتی تو ایک سادی سی کسی شاعر نے بات کی ہے، اس نے کہا ہے کہ دنیا دیا سفراں تو بندہ تھک بھی تو جاندہ ہے نا، پر سفر مدینے دا ہر بار ہی بڑا زونا۔ کچھ سفر تھکاتے نہیں نا، کتاہٹ نہیں ہو، کچھ چیزیں انسان ذوق سے کرتا ہے، اس کی طبیعت اگر نبی پاک علیہ السلام کی ذات کے ساتھ دل کی قلبی وابستگی ہو جائے، دین کا کام تھکاوٹ پیدا نہیں کرے گا، مسجد کی حاضری بوجھ نہیں بنتی، انسان کے لیے کوئی بھی خیر کا کام کرنا مشکل نہیں ہوتا۔
اس کا وجود ڈھل سا جاتا ہے، اس کی طبیعت اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ جیسے سارے نور سے ہو کر آ کر. شرط یہ ہے کہ کامل محبت ہو. آج کل ڈھیروں لوگوں کو دعویٰ ہے حضور کی محبت کا، ڈھیروں لوگوں، اور بالکل ٹھیک ہے، ہونا بھی چاہیے، لیکن اپنے آپ سے پوچھ لینا چاہیے اچھی طرح سے. ہمیں اچھی طرح سے غور کر لینا چاہیے کہ شہرت زیادہ پیاری ہے کہ حضور. یہ ہمیں غور کرنا چاہیے. ہمیں غور کر لینا چاہیے کہ دولت زیادہ پیاری ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساتھ. ہمیں غور کرنا چاہیے کہ برادری اور قبیلے کی رسمیں زیادہ پیاری ہے یا حضور کے دین کی بات زیادہ پیاری. ہمیں پہلے غور کر اپنی ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے، اور پھر ہمیں اپنے دل سے یہ بھی پوچھنا چاہیے کہ تیرا فلاں دوست سے ملنے کو تو بار بار دل کرتا ہے، اہل خانہ کو، گھر والوں کو ملنے کو تو تیرا بار بار جی چاہتا ہے، کیا تیرے دل میں کبھی بیٹھے بیٹھے تڑپ اٹھتی ہے بیٹھے بیٹھے، اور کبھی تیری آنکھ کے باہر آتی ہیں کہ رب کوئی موقع بنا دے اور میں جا کے حضور کا شہر مبارک بھی دیکھا ہوں؟ اچانک دل کرتا ہے نا کسی شخص سے بات کرنے کو، تو کیا بالکل بیٹھے بیٹھے کبھی اچانک نعت سننے کو بھی دل کرتا ہے کہ نہیں؟ کبھی اچانک حضور کی سیرت کی طرف بھی توجہ بیٹھے بیٹھے چلی جاتی ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، وہی بندہ بھی انکار نہیں کرے گا جب کسی سے کہا جائے گا کہ مجھے حضور علیہ السلام سے بڑی محبت ہے. لیکن آپ کو کس سے محبت ہے، آپ کس سے پیار کرتے ہیں، یہ صرف آپ کو ہی پتا ہوتا ہے. میں کس سے محبت کرتا ہوں، میرے دل میں کس بندے کے لیے کتنی گنجائش ہے، یہ سامنے والا نہیں ماپ سکتا، یہ ضلع میں ہی ماپ سکتا ہوں، کیونکہ دل جو میرا ہے، یہ باطنی کیفیات میری ہے. ہم روز نعرے لگائیں، روز زور شور سے نعرے لگائیں، لوگ سن کے کہیں کہ بڑا پیار کرتا ہے یہ حضور سے، لیکن یہ ہمیں پتا ہے ہماری قلبی واردات کیا ہے، ہمیں خبر ہے. لیکن نا صحابہ سچے لوگ تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہیں تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، لیکن حضور مجھے لگتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. سچ بولنا ہے نا، میرا دعویٰ نہیں کرنا، بات کو کھول کر بیان کر کے واضح کر کے بیان کرنا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے محسوس ہوتا ہے مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. تو حضور نے ان کے دل پر ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا. تو حضور کے دست پاک کا فیض آیا کہ حضرت عمر اسی وقت بول پڑے، عرض کرنے لگے حضور آپ حکم کریں، میں جان بھی قربان کرنے کو تیار. اپنے آپ سے بات کرے، اپنے اوپر تھوڑی توجہ دے. دوسروں کو تبلیغ کرتے، دوسروں کو واعظ کرتے، دوسروں کو نصیحت کرتے، دوسروں کو سمجھاتے تو بڑا وقت گزر گیا. اب تھوڑا سا نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے کہا واعظ کہیں، تو فرمانے لگے ابھی تو میں اپنے نفس کو نہیں واعظ کہہ سکا، اپنے آپ سے میں ابھی گفتگو نہیں کر سکا، تقریر نہیں کر سکا، تو لوگوں کو کیا واعظ کروں گا. ہم تھوڑا سا نا اپنے اوپر توجہ دیں. حضور کی محبت کا جو ذوق صحابہ کے ہاں ہے، آج بڑے سارے لوگ نہیں ہیں جو بچ بچ کے بات کرتے ہیں، بچ بچ کے. میں تو اپنے زمانے میں دیکھتا ہوں کہ سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے وقت لوگوں کو کوئی کسی قسم کی آر محسوس نہیں ہوتی. وہ گاڑی جو کبھی کسی غریب کے ہاسپٹل جانے کے کام نہیں آئی، سیاسی لیڈر کا جلسہ ہو تو وہ بھی گاڑی اندر سے نکل آتی ہے، اور اس پر 10 بندے چڑھ جائیں تو ٹوٹنے کا بھی کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا. لیکن وہ لوگ جو اتنا تگڑا کر کے اپنے لیڈر کا نعرہ لگا رہے تھے، انہیں چاہیے تو نا کہ اس سے کئی 100 گنا بڑھ کے ان کی زبانوں پہ حضور کے تذکرے جاری ہوتے، اور ان کی زبانیں پوری طرح تر ہوتی درود و سلام سے. لیکن آپ دیکھ لیں ہم اپنی اپنی فیلڈ میں اپنے اپنے معاملات میں کتنے زیادہ مضبوط ہیں اور کتنے زیادہ آگے ہیں، لیکن ذات رسالت محب کے معاملے میں ہمیں وہ جوش، وہ محبت جس کا ہم اظہار کرتے ہیں، ہمیں اسے کیفیات میں لانا چاہیے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس معاملے میں بھی بڑے سنجیدہ ہو کے رہنا پسند کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، اب میں جلوس میں جاؤں. اور میں حیران ہوتا ہوں، جو قوم روز کوئی نہ کوئی جلوس نکالتی ہے، وہ نبی پاک کا جلوس آتا ہے تو وہ شرعی دلائل پوچھنے شروع کر دیتی ہے. کبھی اس پر کوئی دلیل ہے؟ تو میں نے کہا یہ جو روز نکلتے ہیں ان پر دلیلیں ہیں. کبھی کسی نے سوال نہیں کیا، کبھی کسی شخص نے کوئی بات نہیں کی، اور یہاں لوگ دلائل کی دنیا میں اتر آتے. وارفتگی، شوق، حضور کی جو مرکزی حیثیت ہے دین میں، نبی پاک کے ساتھ قلبی رشتہ، مضبوط وارفتگی. عروہ بن مسعود ثقفی کفر کی طرف سے نا سفیر بن کے آئے تھے حدیبیہ میں. جب کوئی بندہ کسی کا سفیر بن کے آتا ہے تو وہ اس کی پوری ترجمانی بھی کرتا ہے، پورے نمائندے بن کے آئے تھے. یہاں کچھ وقت انہوں نے حضور کے صحابہ کے ساتھ گزارا اور واپس گئے. تو جا کے کہنے لگے لوگوں میں سفیر آدمی ہوں، میں نے کافی ساری دنیا دیکھی ہے. سفیر جو ہوتے ہیں نا مختلف ممالک میں تعینات، وہ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے ہیں، مختلف حکومتوں کو دیکھتے ہیں، مختلف نظریات کا مطالعہ کرتے. کہنے لگے میں مختلف قسم کے لوگوں کو دیکھ کے آیا ہوں، کیسر و کسرا کے بڑے بڑے دربار میں نے دیکھے، اور عرب کے اندر کچھ ایسے لوگ بھی تھے اس دنیا میں کہ جو اپنے آپ کو سجدہ کرواتے تھے. معاذ اللہ. کہا میں نے بڑے بڑے دربار دیکھے ہیں، لیکن میں عجیب رنگ دیکھ کے آیا ہوں رسول پاک کے غلاموں کا حضور کے ساتھ. یعنی حضور سجدہ کرنے سے منع کرتے ہیں، لباس سادہ پہنتے ہیں، کوئی بڑا تخت نہیں لگاتے، کوئی بڑا نبی پاک محل نہیں بناتے. حضور زمین پر تشریف فرما ہے، وہیں وضو کرتے ہیں، اور کسی کو حضور رغبت بھی نہیں دیتے یہ کام کرنے کی. لیکن باوجود اس کے جو وہاں کیفیت عروہ بن مسعود نے دیکھی وہ صحیح بخاری میں موجود ہے. کہنے لگے میں عجیب نظارہ دیکھ کے آیا ہوں.
کہ حضور بلغم شریف اپنے ناک سے نکالتے ہیں. بلغم ماں بڑا پیار کرتی ہے نا بچے سے, تو اس کی ناک سے یا گلے سے کبھی بلغم نکل آئے تو اماں نا ایسے ایسے ادھر منہ کر کے پھینکتی ہے, ایسے کر کے پھینکتی ہے, کبھی نکالنے بھی پڑ جائے. صحیح کہہ رہا ہوں میں؟ لیکن یہ دیکھیں, اور یہ ان لوگوں کی بات ہے جو عام لوگ نہیں, یہ عروہ جمیع صحابہ کی بات کر رہے ہیں. اور یہ بندے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق جیسے سمجھدار لوگ, حضرت عمر جیسے لاکھوں مربع میل کی حکومتیں چلانے والے لوگ, حضرت عثمان غنی کی طرح کے لوگ جو جس کاروبار میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں 4 چاند لگا دیتے, حضرت مولا علی شیر خدا جیسے علم و حکمت اور دانائی والے لوگ. یہ کیا کرتے ہیں؟ عروہ کہنے لگے کہ نبی پاک کے ناک مبارک سے بلغم نکلتی ہے تو اپنے چہروں پہ مال لیتے ہیں یار, اور یہ صحیح بخاری میں موجود ہے, وہ اپنے جسموں پہ ملتے ہیں. اور کہنے لگے جب وہ وضو کرتے ہیں نا حضور, تو وہ جو وضو کا بچا ہوا پانی ہے اس کے لیے ان کے جذبات اس طرح کے ہیں کہ لگتا ہے وہ لڑ پڑیں گے آپس میں. وہ لڑیں گے کہ یہ قطرہ مجھے چاہیے, یہ حضور کے مقدس جسم سے لگا ہوا ہے. اور میرے امام کو تو پھر بات کہنی آتی ہے نا, اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو حضور کے قدموں سے لگ کے دھون بن جائے نا وہ تو آب حیات ہوتا ہے. وہ پی لینے والے تو مرتے ہی نہیں, وہ لوگ تو باطنی طور پر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. کہتے ہیں جس کے قدموں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی, اور جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. عروہ کہنے لگا وہ تو لڑ پڑیں گے. اور تیسرا عروہ کہنے لگا میں نے عجیب منظر وہاں دیکھا ہے کہ حضور کوئی حکم کرتے ہیں تو ہر بندہ پہل کرتا ہے, جلدی کرتا ہے حکم ماننے, تیزی دکھاتا ہے. اور تیسرا میں نے یہ دیکھا ہے جب حضور گفتگو کرتے ہیں تو ان پر اس طرح کا رعب طاری ہوتا ہے کہ وہ تو نظر بھر کے حضور کا چہرہ بھی نہیں دیکھتے. کہنے لگا یہ کیفیات میں ان لوگوں کے دیکھ کے آیا ہوں جو اپنے حبیب سے اتنی محبت کرتے ہیں. وہ کبھی بھی حضور کے دین کا جھنڈا نیچے نہیں آنے دیں, وہ کبھی بھی کسی کفر کی نفاق کی سازش کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. تو کافر تو کل بھی اس بات کا اظہار کر رہا تھا کہ ہمیں جو ڈر لگتا ہے مسلمانوں سے وہ اس بات سے لگتا ہے یہ اپنے نبی کے ساتھ بڑے جڑے ہوئے, ان کا رشتہ حضور کے ساتھ بڑا مضبوط. بھائی اظہار والی زندگی وہ کیا بات ہوئی کہ میں نے بڑی قربانی دی ہے, اور جب تک تو قربانی نہیں دیتا تو قدر والا نہیں ہوتا. جو چیز قربانی سے حاصل ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے, جو چیز مفت میں آ جاتی ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی, کوئی قدر نہیں. میں اکثر سوچتا ہوں کہ حضرت خواجہ اجمیری کے خلیفے اجمیر میں بھی تو ہونے چاہیے تھے نا, لیکن ان کے خلیفے اجمیر میں نہیں ہوئے, دلی میں ہوئے. تو میں سوچتا ہوں دلی والوں کے خلیفے دلی میں ہونے چاہیے, لیکن دلی میں نہیں ہوئے, پاک پتن میں ہوئے. اور پاک پتن والوں کے یہاں ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ قربانی جو دیتا ہے نا, جو دور سے چل کے آتا ہے وہ قربانی کرتا ہے, قربانی دیتا ہے, اس کو قدر زیادہ ہوتی ہے. ہم نے کسی شے کے لیے کبھی قربانی نہیں دی, نہ دین کے لیے, نہ قرآن کے لیے, نہ مسجد کے لیے, نہ شیخ کے لیے, نہ طریقت کے لیے. قربانی تو ہے ہی نہیں. تو جو شے مفت ملتی ہے اس کا نہ مزہ آتا ہے نہ قدر ہوتی ہے. جو چیز قربانی کر کے لیتے ہو نا, قربانی کر کے, اس کی قدر ہوتی ہے. کسی لیے کہا تھا کسی درویش نے, اس نے کہا تھا قدر نبی دا ایک کی جانن دنیا دار کمینے, قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے. ان سے پوچھو نا, ان سے پوچھو ان حضرات کو کتنی قدر تھی. قربانی اپنی زندگی میں دینا سیکھیں. ایک ہوتی ہے بندے کی ذاتی خواہش, اس کو کچلنا بڑا مشکل ہوتا ہے. قربانی بڑی ضروری چیز کا نام ہے, اور جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے. کتیا 6 بچے جنم دیتی ہے لیکن قربانی نہیں دیتی بچوں کی, تو ریوڑ نہیں بنتے, اجڑ نہیں بنتے. بکری 2 بچے پیدا کرتی ہے اور سال کے بعد ہزاروں بچوں, لاکھوں بچوں کی قربانی دیتی ہے, پر پھر بھی جدھر جاؤ بکرے بکرے نظر آتے ہیں. جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے نا, یزید نے کوئی قربانی نہیں دی, اس لیے کوئی شخص بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا, حالانکہ 14-15 بیٹے تھے یزید کے, کوئی بھی کھڑا ہو کے نہیں کہتا میں اس کی نسل میں سے ہوں. امام حسین نے ساری قربانی دے دی. ایک زین العابدین بچے تھے, پوری دنیا میں اللہ نے سید عطا فرمائے ہوئے ہیں. جو قربانی دینا سیکھ جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے. ہم نا قربانی کیا, ہمارے پاس تو اضافی شے ہے وہی دینے کو تیار نہیں. جب آپ تیار ہی نہیں تو سودا ہی نہیں کر, آپ نکلے ہی نہیں میدان میں, تو حاصل کیسے ہو؟ حصول تو تب ہوگا نا جب آپ کوئی انویسٹمنٹ کریں گے. تو آپ انویسٹ ہی نہیں کر رہے تو بھائی آپ نے پودا ہی نہیں لگایا تو پھل کیسے ملے؟ قربانی نہیں دی تو وہ درجہ کیسے ملے؟ اس کے لیے تو قربانی ضروری ہے. آپ تمام صحابہ کی زندگی پڑھ لیں, حضرت ابو بکر سے لے کر حضرت بلال تک, یہ سارے قربانی والے ہیں. آپ تمام اولیاء کی صفت پڑھ لیں, حضرت غوث اعظم, جیلانی, داتا علی حجویری, خواجہ معین الدین, یہ سب قربانی والے لوگ ہیں. قربانی دیتے رہے تو بچے ہوئے ہیں. ان کے جو ساتھ تھے وہ بھی قربانیوں والے تھے. قربانی حصہ ہے طریقت کا, قربانی ضروری ہے. اور ہمارے صوفیاء تو کہتے ہیں جس شخص نے تصوف میں آ کے قربانی نہیں دی. بزرگوں کے پاس ایک شخص آیا, غالباً خواجہ نظام الدین محبوب الہی کی بات ہے, میرے ذہن میں نام پورا نہیں سما رہا. تو ایک مرید نے آ کے کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا 2.5%. تھوڑی دیر کے بعد حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی آ گئے, کہا حضور اللہ کے راستے میں کتنے دینے ہیں؟ فرمایا 50%. ایک ساتھی قریب بیٹھا تھا, اس نے کہا پہلے کے لیے 2.5% کا فتویٰ تھا, اس کو کہہ دیا دے دے. چند منٹ گزرے تو حضرت امیر خسرو بھی آ گئے.
کہا حضور زکوٰۃ کتنی دینی ہے؟ فرمایا جو ہے سارا ہی لے آ، تیری 100% ہے۔ تو وہ ساتھی جو قریب بیٹھے تھے اس نے کہا بابا فتوے علیحدہ ہیں۔ فرمایا فتویٰ ایک ہی ہے، بندے علیحدہ ہے، فتویٰ ایک ہی ہے، مجھے پتہ ہے کون کتنے دے سکتا ہے، وہ جس کو میں نے 2.5% کہا ہے وہ بھی جا کے حساب کتاب کرے گا، اس نے 2.5 بھی پورا نہیں دینا۔ اور فرمایا جس امیر خسرو کو میں نے کہا نا سارا لے آ، اس کا دل کرے گا میں اپنا مکان بھی توڑ کے لے آؤں۔ میں نے فتویٰ ایک ہے، بندہ دیکھ کے بات کی ہے۔ بھائی قربانی نہیں ہے، اظہار ہی نہیں ہے، جذبہ ہی نہیں ہے، ہمارا مزاج ہی نہیں ہے، لیکن نا یہ اب ایک تو شریعت کی قربانی ہے نا یہ، تو اس پہ بھی لوگ بڑا سوچیں گے، اس میں بھی لوگ بڑا سوچیں گے، فتوے پوچھتے پھریں گے کہ جی میرے اوپر تو ابھی میں نے تو 15,500 قرضہ دینا ہے، دوں کہ نہ دوں، کون سی دوں؟ فتوے پوچھیں گے، دینے کی دفعہ فتوے پوچھیں گے اور لینے کی دفعہ چھٹی جو آتا ہے آنے دو۔ کبھی لینے کی دفعہ بھی فتویٰ پوچھنا صاحب کہ یہ مجھے اتنا مال آ رہا ہے لے لوں کہ نہ لوں، وہ لے لیا قابو کر لیا، جب دینے کی باری آئی تو فتویٰ اظہار کریں، اور اظہار صفت ہے مسلمان کی، یہ اظہار کرنے لگتا ہے تو بچنے لگ جاتا ہے، اس کا فائدہ ہونے لگ جاتا ہے، قربانی دینے لگ جاتا ہے تو بچ جاتا ہے۔ کسی نے کہا تھا سن اے مسلمان یہ نقطہ فیض قرآنی میں ہے، عظمت و اسلام اور مسلم صرف قربانی میں ہے، اگر تو جینا چاہتا ہے تو قربان ہو، اپنے مزاج میں قربانی۔ اور ایک عیسائی اسکالر تھا امریکہ کا، صرف ایک حدیث پڑھ کے مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھ گیا۔ حدیث کیا ہے؟ جنگ یرموک ہے، تو 7 سے آوا زخمی ہے، چور چور زخموں سے لیٹے ہوئے، گرمی بڑی شدید ہے، العطش العطش، پیاس پیاس پیاس، پکارے ایک صحابی، ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، پانی کا برتن ہاتھ میں ہے، اس کے منہ کے قریب پانی کیا تو قریب ایک اور زخمی نے کہا میں بھی پیاسا ہوں۔ زخموں سے چور چور شخص نے، میدان میں پڑے ہوئے آدمی نے کہا یار پہلے اسے پلا دو، وہ زیادہ پیاسا ہے۔ وہ کہتا ہے میں جب اس کے پاس گیا اس کو پانی دینے لگا تو ایک آدمی قریب سے اور بولا یار میرے تو زبان پہ زخم ہے، دوڑ کے آؤ، بڑی پیاس۔ کہتا میں نے پانی کا کٹورا اس کے قریب جو کیا تو چوتھا بول پڑا، اس نے کہا ادھر لے جاؤ یار میرا گزارا ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ وہ کہتا 5واں بول پڑا تو چوتھے نے انکار کر دیا، میں نہیں پیوں گا، پہلے اس کے پاس لے جاؤ۔ کہتا حد ہو گئی، 7ویں تک میں آیا، اور جب میں 7ویں تک آیا تو پہلے نے پھر چیخ ماری، تو فرماتے ہیں وہ 7واں کہنے لگا نہیں ادھر لے جا یار، اس کو پیاس زیادہ لگی ہوئی ہے۔ تو جب میں اس تک گیا تو وہ جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ پلٹ کے دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی فوت ہو گیا، تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی رب کریم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو گیا، 7 شہید ہو گئے۔ تو پانی کا کٹورا میرے ہاتھ میں رہا، میں کبھی آسمان دیکھتا، کبھی زمین دیکھتا، کبھی پانی دیکھتا، کبھی میں ان 7 شہیدوں کے چہرے دیکھتا، پھر دل میں خیال آیا یہ تو گردنیں کاٹنے والے تھے، یہ تو ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے، یہ تو خون پینے والے تھے، آج یہ سارے اس لیے کر رہے ہیں کہ سارے محمد عربی کے غلام بن گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر بن گئے۔ وہ کہتا میں نے حدیث پڑھی تو میں مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ جذبے دنیا دار بندہ پیدا نہیں کر سکتا، یہ جس نے جذبہ پیدا کیا وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ میرے بھائی اظہار کا مزاج پیدا کریں، قربانی تو نہیں رہی معاشرے میں، اظہار ہی تو نہیں ہے، ہم روایتیں پڑھتے ہیں سنتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں پنکھے کے نیچے مسجد میں کوئی دوسرے کو جگہ دینے کو تیار نہیں، پھر پنکھا ہے نا چل رہا تو کوشش ہے کہ مجھے اس جگہ ملے جہاں پنکھا چل رہا ہے، اتنا بھی اظہار کرنے کو لوگ تیار نہیں، اتنا بھی، اور درجے بڑے بڑے لینے چاہتے ہیں، بڑے بڑے درد۔ وہ ہمارے پاس لوگ آتے ہیں 2-4 لفظ لکھے ہوتے ہیں نا نام کے ساتھ، کوئی علامہ لکھ دیتا ہے، کوئی پیر صاحب لکھ دیتا ہے، تو لوگ بڑی باتیں پوچھ لیتے ہیں، کئی دفعہ آ کے پوچھتے ہیں میرا زیارت کرنے کو دل کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں یار تو نے آخری سیڑھی پہ پیر رکھ دیا ہے، بالکل آخری پہ، دل تو تیرا جس چیز کو کرے گا تو وہ کرنے لگ جائے گا، پہلے شروع تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ دریا کنارے کھڑے تھے تو آپ دریا کے اندر پیر رکھا آگے جانے کے لیے، یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے واقعہ ملفوظات شریف میں، دریا پار کرنے کے لیے پیر رکھا تو ایک شخص کہنے لگا حضور مجھے بھی ساتھ لے لیں۔ آپ نے فرمایا میں دریا پار کروں گا تو اس طرح کرنا میرا کرتا پکڑ لے اور یا جنید کہنا شروع کر دے، یا جنید، اس پہ فتویٰ بھی لگ جاتا ہے پر کیا کرے، مسئلہ تو صحیح ہے نا، تو پیر میرا پیچھے سے کرتا پکڑ لے، یا جنید کیا ہے، وہ کہتا ہے پیر رکھا نا حضرت نے پانی میں تو میں بھی پیچھے، تو حضرت جنید بغدادی کیا کہتا ہے یا رحمان یا اللہ، یا رحمان یا اللہ، وہ خود یہ پڑھ رہے ہیں اور مجھے لگایا یا جنید بھی، کہتے ہیں دریا میں وہ بھی چلنے لگے تو میں بھی، یوں لگا جیسے پکے فرش پہ چل رہے ہیں، کہتے تھوڑا سا گزرا تو میں نے کہا بابا خود یا رحمان یا اللہ کہہ رہا ہے اور مجھے یا جنید پہ لگایا ہوا ہے، تو چلو میں بھی یا رحمان یا اللہ پڑھتا ہوں۔ ابو داؤد شریف میں ایک حدیث ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جناب ہم نے نا سارے ظاہری دلائل پر ہی فیصلہ کرنا ہے، کچھ فیصلے ضمیر کی آواز پر بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے دل کی گواہیوں پر بھی ہوتے ہیں، کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جو کرنے پر روح بھی مجبور کرتی ہے، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں جسم نہیں جاتا پر عشق بندے کو گھسیٹ کر وہاں لے جاتا ہے۔ حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رول دی پر ہوں تے میں رول دی میں رول گئی ہاں، کچھ جگہ پہ انسان کو جانا ہی پڑتا ہے۔